بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 127 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک نئی بات کو بیان کریں جو کہ مخصص سے مربوط ہے، اور اس میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا مخصص کی تحقیق سے پہلے عام پہ عمل کرنا آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی حکم عام آتا ہے تو آیا عام کے ظاہر پر عمل کیا جا سکتا ہے، یا عام کے اوپر عمل کرنے سے پہلے ہمیں اس کے جتنے مخصصات جس مقام پہ چاہے مخصص متصل ہوں یا منفصل ہوں ان کی تحقیق کرنا ہمارے لیے ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں قرآن و سنت میں وارد ہونے والے عمومات کی ہمارے سامنے چند قسمیں آتی ہیں۔ پہلی وہ قسم ہے کہ ایسے عمومات کی جن کی کوئی تخصیص ہوتی نہیں ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے۔ اب یہ ایسا عموم ہے کہ جس کی کسی قسم کی تخصیص بھی موجود نہیں ہے۔ دوسرے وہ عمومات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کی تخصیص متصل موجود ہوتی ہے، یا پھر قرآن کے اندر ہی موجود ہوتی ہے یا احادیث میں اس کی تخصیص جو ہے موجود ہوتی ہے، البتہ وہ تخصیص متصل ہوتی ہے، جیسے کل ماء طاہر الا ما تغیر طعمہ او لونہ او ریحہ۔ اب یہاں پہ کیا ہے، ہر پانی کی طہارت کا حکم لگایا جائے، لیکن آگے کیا ہے اس کی تخصیص متصل آئی کہ ان تین صورتوں کے علاوہ جب یہ تین صورتیں اور تین اوصاف اس کے اندر موجود نہیں ہوں گے ہر پانی کی طہارت کا حکم لگایا جائے گا، یہاں پر تخصیص اس کی متصل ہے۔ اور تیسرے وہ عمومات ہے کہ جن کی تخصیص منفصل موجود ہے، جیسے احلت لکم ما فی الارض جمیعا، آیت مجیدہ ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ دوسری آیت ہے، اس نے اس آیت کی تخصیص کر اور کیا کہا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الی آخرہ، کہ تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، الی آخرہ۔ یعنی پہلی آیت میں کیا کیا کہ تمہارے لیے سارا کچھ حلال ہے، بعد میں کیا کیا ایک ایک کر کے محرمات کی تفصیل بیان کر دی اور اس کی تخصیص کر دی۔ السادس لا یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، مخصص کے بارے میں تحقیق کرنے سے پہلے عام میں عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری بات کا عنوان۔ لا شک فی ان بعض عمومات القرآن الکریم والسنت الشریفہ ورد لها مخصصات منفصلہ، فرماتے اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض قرآن مجید کے ایسے عمومات ہیں، اور اسی طرح سنت شریفہ اور احادیث نبویہ میں کچھ ایسے عمومات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کی تخصیص منفصل وارد ہوتی ہے۔ ان تین اقسام میں سے صرف تیسری قسم کی بات کریں گے، اگر تخصیص نہیں ہے تو وہ بھی ہمارے مورد بحث میں شامل نہیں، لیکن جس کی تخصیص متصل ظاہر تخصیص اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو اس کا عام میں ظہور ہوگا نہیں بلکہ وہ خاص میں ہی ظہور رکھے گا۔ ہماری بحث ہے مخصص منفصل کے بارے میں کہ ایک مقام پہ عموم آ جائے اور دوسرے مقام پہ جا کے وہ اس کی تخصیص کو بیان کر دے۔ فرماتے ہیں شرحت المقصودہ من تلک العمومات، فرماتے ہیں کہ یہ والے مخصصات منفصلہ کیا کرتے ہیں، ان عمومات کے مقصود کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں۔ اس طرح کے مخصصات قرآن و احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ بہت سے عموم قرآنی ایسے ہیں کہ جن کی کلام پیغمبر اور ائمہ معصومین میں تخصیص لگی ہوئی، یعنی آیات قرآنی عمومی ہیں لیکن اس کے مقابلے جب ہم کلام پیغمبر اور ائمہ معصومین کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کی تخصیص موجود ہے۔ فرماتے ہیں چونکہ ہم عموم قرآنی دیکھتے ہیں کہ جن کی تخصیص جو ہے وہ کلام معصوم میں موجود ہوتی ہے، اسی بنا پر علماء میں یہ قول مشہور ہے، یہ بات مشہور ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ما من عام الا وقد خص، کوئی ایک عام ایسا نہیں ہے کہ جس کی تخصیص موجود نہ ہو، ہر عام کی کسی نہ کسی مقام پہ تخصیص موجود ہوتی ہے۔ جب ہمارے سامنے اکثر عمومات ایسے آتے ہیں کہ جن کی تخصیص موجود ہوتی ہے تو فرماتے ہیں بغیر تحقیق و جستجو کے ظواہر قرآن پر بغیر کلام معصوم کے اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اس کے متعلق بھی احادیث میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ لہٰذا یعنی اگر ساری باتوں کو آپس میں ملایا جائے تو ہم یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ عمومات قرآنی کی جب تک کہ اس کا مخصص نہیں ملتا اس کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ تحقیق کیسی ہونی چاہیے، کس مقدار میں ہوگی، انشاءاللہ اس کو آگے بیان کریں گے۔ وہذا معلوم من طریقت صاحب شریعہ، فرماتے یہ بات جو ہے وہ صاحب شریعت کے راستے سے، ان کے طفیل، ان کے واسطے سے ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح والائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، اسی طرح ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ بہت سے عمومات قرآنی ایسی ہیں کہ جن کی کلام معصوم میں تخصیص موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس قدر عمومات کی تخصیص ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ یہ بات کہی گئی اور بات مشہور ہوگی کہ ما من عام الا وقد خص، کوئی بھی عام ایسا نہیں مگر یہ کہ اس کی تخصیص لگا دی گئی ہو۔ آگے فرماتے ہیں والذا وردا، فرماتے ہیں اگرچہ اغلب موارد میں لیکن قاعدہ کلی کی صورت اختیار کر گیا کہ اکثر عمومات ایسے کہ جن کی تخصیص موجود ہے، اسی بنا پر وردا عن ائمتنا ذم من استبدوا برائہم فی الاحکام، فرماتے ہیں ہمارے ائمہ سے
مذمت وارد ہوئی ہے اس شخص کی جو احکام شریعہ میں اپنی رائے بیان کرتا، یعنی کیا مطلب کہ وہ کلام معصوم کو نہیں دیکھتا بلکہ صرف ظواہر قرآن کو دیکھ کر اپنا نظریہ بیان کر دیتا ہے، اس کے بارے میں احادیث میں مذمت وارد ہوئی ہے۔ وجہ فرماتے اس لیے کہ جب ہم قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں تو قرآن و سنت کے اندر ہمیں عام بھی نظر آتا ہے، ہمیں خاص بھی نظر آتا ہے، اسی طرح مطلق بھی نظر آتا ہے، مقید بھی نظر آتا ہے، ایک طرف سے ہمیں ناسخ بھی نظر آتا ہے، اور کچھ ایسی آیات ملتی ہیں جو منسوخ نظر آتی ہیں، اور ہمارے سامنے آیات مجیدہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مختلف تقسیمات پر، ان میں کچھ محکم بھی ہیں اور ان میں کچھ متشابہ بھی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو مجمل بھی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو کہ مبین ہیں، یعنی اس تمام طرح کی چیزیں جو ہیں وہ قرآن و سنت میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اور اسی کے متعلق نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب اسلامی شاہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو از خود نہیں پہچانا جا سکتا مگر اہل بیت کی تعلیم سے، یعنی اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اسی انداز سے سمجھ سکیں گے جس انداز سے اہل بیت ہمیں سمجھائیں گے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کیوں کہ یہ عالم قرآن اور راسخون فی العلم ہے، یعنی قرآن میں جو راسخون فی العلم کی تعبیر ہے اس سے مراد کون ہے؟ یہی اہل بیت ہیں، یہ راسخون فی العلم بھی ہیں اور یہ عالم قرآن بھی ہیں، لہٰذا ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کے در پہ آ کے فیض کو حاصل کرنا چاہیے۔ غور کیجیے گا لأن فی الکتاب المجید والسنت عاما وخاصا ومطلقا ومقیدا، فرماتے ہیں کتاب مجید میں قرآن مجید میں بھی اور احادیث نبویہ میں عام بھی ہے، خاص بھی ہے، مطلق بھی ہے اور مقید بھی ہے۔ وهذه الامور لا تعرف الا من طریق آل البیت علیہم السلام، اور فرماتے ہیں ان امور کی امور سے برائے یہ چاروں چیزیں کی جانب اشارہ کریں، اس کے علاوہ دیگر میں نے بیان کی ناسخ و منسوخ محکم و متشابہ وغیرہ، فرماتے ہیں کہ ان تمام امور کو لا تعرف نہیں پہچانا جا سکتا لیکن الا من طریق آل البیت علیہم السلام، مگر اس انداز سے جس انداز سے ہمیں اہل بیت سمجھائیں گے، جیسا کہ نہج البلاغہ کا فرمان ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَهَذَا مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِي التَّسَرُّعِ بِالْأَخْذِ بِعُمُومِ الْعَامِ قبل الفحص والیأس من وجود المخصص، فرماتے اسی بنا پر ہم بطور نتیجہ ایک بات بیان کرنا چاہیں کہ بغیر تحقیق کے، بغیر جستجو کے، بغیر فحص کیے، بغیر غور و فکر کیے عام کے عموم پر عمل کرنے میں جلدی کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں رکنا چاہیے، ہمیں توقف کرنا چاہیے۔ اسی بات کو بیان کریں وَهَذَا مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ، فرماتے یہی وہ چیز ہے جو توقف کو واجب قرار دیتی، جو ٹھہرنے کو واجب قرار دیتی۔ کس مقام پہ ٹھہرنے میں؟ فی التسرع، جلدی کرنے میں، اجرت کرنے میں توقف کو واجب قرار دیتی ہے۔ کس بات کی جلدی؟ بالاخذ بالعموم العام قبل الفحص والیأس من وجود المخصص، مخصص کے تلاش کرنے سے پہلے اور مخصص کے موجود ہونے سے جب تک آپ کو نا امیدی نہیں ہو جاتی، فرماتے اس سے قبل عام کے عموم پر عمل کرنے میں جلدی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس میں توقف کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ فاس یعنی تحقیق کرنا، اور تحقیق کے بعد ولیاس اس سے مایوس ہونا کہ ہمیں کوئی مخصص مل نہیں رہا۔ پہلی بات فرماتے یہ ایسا کیوں ہے کہ ہم نے یہ توقف کو واجب کیوں قرار دیا؟ فرماتے اس لیے کہ ممکن ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی عمومات ہیں یا تو ان کا قرآن کے اندر ہی دوسرے مقام پر مثال کے طور پر ایک سورہ کے اندر آپ کو ایک عام ملتا ہے، اس کی تفسیر دوسرے سورہ کے اندر، یا مثال کے طور پر قرآن کی ابتدا میں ہمیں عموم ملتا ہے، قرآن کی انتہا میں جا کے اس کا مخصص ملتا ہے۔ اسی طرح یا قرآن کے اندر عموم ہے لیکن اس کی تفسیر جو کلام معصوم میں، فرماتے ہیں ممکن ہے کہ ہمارے پاس جو عام آیا جو ہم تک پہنچا ہے کسی بھی واسطے سے، قرآن کے طفیل یا حدیث کے طفیل سے، ممکن ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی تخصیص ہو جو تخصیص ہم تک نہ پہنچی ہو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جواز ان یکون ھذا العام من العمومات، فرماتے ہیں ممکن ہے کہ یہ والا جو عام جو ہمارے سامنے آ رہا ہے یہ ان عمومات میں سے ہو التی لہا مخصص، کی جس کا کوئی نہ کوئی مخصص بہرحال موجود ہے، البتہ موجود فی السنت او فی الکتاب، یا تو احادیث نبویہ میں ہے، آپ نے حدیث کی جانب رجوع نہیں کیا، آپ نے صرف قرآن مجید پڑھا اور آپ کے سامنے عموم آ گیا، آپ اس عموم پہ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کے مخصص کو تلاش نہیں کر لیں گے۔ کیوں؟ ممکن ہے مخصص ہو لیکن آپ تک وہ نہ پہنچا ہو۔ اس طرح سنت کے اندر اس کا مخصص ہو، او فی الکتاب، یا اسی قرآن مجید کے اندر ہی اس کا مخصص موجود ہو کہ لم یطلع علیہ من وصل الیہ العام، یطلع کا فاعل من بنے گا معنی موصولہ، فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کتاب اور سنت کے اندر اس کا مخصص موجود ہو کہ جس شخص تک یہ عام پہنچا ہے اس تک یہ خاص نہ پہنچا ہو، یہ مخصص نہ پہنچا ہو، لہذا اس کی تحقیق و جستجو کرنا اس کے اوپر واجب اور
ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں اب ہمارے سامنے سوال آ جائے گا کون سا کہ آیا تحقیق و جستجو سے قبل عام کے عموم پر عمل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگرچہ اس کا نتیجہ ہم نے بیان کر دیا، لیکن اب یہاں سے ہم کیا کریں، اختلافی اقوال کو بیان کریں۔ فرماتے ہیں کلی طور پہ ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات ہیں۔ بعض اخباری علماء جیسا کہ فاضل عراقی جواز کے قائل کیا کہتے ہیں کہ تحقیق اور جستجو سے پہلے عام کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ مقابل میں دوسرا قول ہوتا ہے، یہ قول مشہور ہے، اور قول مشہور کیا ہے کہ اس طرح کے عام پر غیر تحقیق و جستجو کے عمل کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ امام غزالی اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اس اختلاف کا قائل نہیں، یعنی یہ بات انہوں نے دعویٰ کے ساتھ بیان کی۔ فرماتے کہ یہ جو عدم جواز والا قول ہے سارے کے سارے اس کے قائل ہیں اور کوئی بھی اس قول سے اختلاف نہیں رکھتا۔ امام غزالی نے اس بات کا دعویٰ کیا اور علامہ ہلی ایک قدم آگے بڑھے، انہوں نے کیا کہا کہ علامہ جیسے بزرگان جو ہے فرماتے ہیں کہ عدم اختلاف پر ہمارے پاس اجماع موجود ہے۔ انہوں نے دعوی اجماع کر دیا۔ اجماع میں آپ کو پتا ہے کہ اجماع میں ذرا برابر مخالفت موجود نہیں ہوتی، یعنی علامہ نے اس حد تک اس بات کو بیان کیا ہے۔ فرماتے وقد نقل عدم الخلاف، فرماتے نقل ہوا ہے عدم اختلاف اور کسی بھی قسم کا اختلاف موجود نہیں۔ یہ اشارہ کس کی جانب؟ امام غزالی کی جانب، کہ انہوں نے اس سے عدم خلاف کو نقل کیا ہے۔ آگے فرماتے بل الاجماع، بلکہ فرماتے ہمارے پاس اجماع موجود ہے کس بات پر؟ علی عدم جواز الاخذ بالعام قبل الفحص والیأس، تحقیق کرنے اور مایوسی سے قبل جو ہے وہ عام کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے، اس کے اوپر اجماع موجود ہے۔ دعویٰ اجماع کس نے کیا؟ علامہ ہلی نے۔ آگے فرماتے وہو الحق کو، مصنف فرماتے میرے نزدیک بھی قول حق یہی ہے کہ تحقیق و جستجو سے قبل عام کے عموم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ فرماتے والسر فی ذلک واضح لما قدمنا، فرماتے اس کی علت اور اس کی وجہ واضح ہے جو کہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، وہی ہماری یہاں پہ دلیل بن جائے گی۔ آگے فرماتے ہیں کہ بطور نتیجہ ہم اپنی بات کو نتیجہ دینے جا رہے ہیں اور اس بات کو اس انداز سے بیان کر سکتے ہیں کہ لأنه اذا كانت طریقۃ الشارع فی بیان مقاصد تعتمد علی القرائن المنفصلہ، فرماتے جب شارع کی روش ہے، شارع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے مقاصد کو اور اپنے مفہوم کو اور اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے قرائن منفصلہ پر اعتماد رکھتا ہے، لا یبقى اطمینان بظہور العام فی عمومی، فرماتے اس صورت میں پھر عام کا عموم ظہور باقی نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شارع کی روش ہی ہے، شارع کا طریقہ یہ، شارع کا انداز یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنے مقاصد کو بیان کرتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ منفصلہ بہرحال بیان کرتا ہے۔ جب قرینہ منفصلہ کا احتمال ہے یہاں پہ، فرماتے اس صورت میں ہم اس بات کا اطمینان نہیں رکھ سکتے کہ ہر عام جو ہے وہ بغیر کسی مخصص کے عموم ظہور رکھے گا، اس بات کا یہاں پہ اطمینان موجود نہیں ہوگا۔ فإنه يكون ظہورا بدویہ، فرماتے ہیں کہ عام کا جو عموم ظہور وہ ابتدائی ہوگا، ظہور بدوی ہوگا، کہ جو بعد میں قرینہ منفصلہ جو مخصص منفصل آئے گا وہ کیا کر دے گا؟ اس کے عموم کو ختم کر دے گا۔ پہلی بات۔ دوسری بات وللشارع، یعنی پہلی بات یہ ہوگی نا کہ شارع کیا کرتا ہے؟ قرائن منفصلہ اور مخصصات منفصلہ پر اعتماد کرتا ہے۔ دوسری بات وللشارع الحجت علی المکلف، فرماتے ہیں شارع جو ہے وہ حجت قائم کر سکتا ہے، احتجاج کر سکتا ہے کس پر؟ مکلف کے اوپر۔ کس صورت میں؟ اذا قصر فی الفحص عن المخصص، جب جو مکلف ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تقصیر کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے کس میں؟ مخصص کے بارے میں تحقیق اور جستجو کرنے کے متعلق، یعنی جب وہ مخصص کے بارے میں کیا ہے؟ ڈھیل سے کام لیتا ہے، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا اور اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو شارع کیا کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر حجت قائم کر سکتا ہے کہ میں نے اس کا مخصص بیان کیا تھا، آخر تم نے اس کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ قرآن و حدیث میں ہمارے سامنے جو عمومات آتے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک ایسے عمومات ہے کہ جن کی اکثر تخصیص نہیں ہوتی، دوسرے وہ عمومات ہیں جن کی تخصیص متصل ہوتی ہے، اور تیسرے وہ عمومات ہیں کہ جن کی تخصیص منفصل ہوتی ہے۔ فرماتے جہاں تک بغیر تخصیص کے عمومات کا تعلق ہے، فرماتے وہ ہمیشہ عام میں زور رکھتے ہیں پہلی والی صورت کے، اور وہ عمومات کی جن کی تخصیص متصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ خاص میں ضرور رکھتے ہیں۔ یہ بات ہم بارہا پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تخصیص متصل کی صورت میں اصلاً کلام کا ظہور جو ہے وہ عام منعقد ہی نہیں ہوتا۔ اگر فرماتے زیادہ تر شریعت میں ہمارے پاس ایسے عمومات ہیں کہ جن کی تخصیص منفصل موجود ہے، تیسری والی صورت ہمارے پاس زیادہ شریعت میں موجود ہے۔ فرماتے تخصیص منفصل کے متعلق ہمارے سامنے دو اقوالات ہیں، بعض کہتے ہیں کہ تحقیق سے قبل اس کے اوپر عمل کرنا جائز ہے، اور قول مشہور ہے کہ اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض اخباری قول اولا کے قائل ہوئے کہ پہلے والے قول کے، جبکہ باقی جتنے بھی یعنی اکثر اصولی بلکہ بعض نے اس کے اوپر دعوی اجماع بھی کیا ہے، وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ خاص کی تحقیق سے قبل عام کے اوپر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہاں پہ تخصیص ہونے کا امکان ہے، وہ امکان ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، مکلف کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ اس تخصیص کو تلاش کرے تاکہ اس کے مطابق اس کا عمل صحیح قرار پا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔